السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ والدین سے اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے، اپنے ہم نشین اور مسافر، ان سب سے اچھا سلوک کرو۔ نیز ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ اللہ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سخت کلامی ہوئی تو میں نے اسے ماں کی آر دلائی، یہ کہا تھا اے کالی ماں کے بیٹے، تو انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی۔ آپ نے مجھے فرمایا ابو ذر، تم ایسے انسان ہو جس میں جاہلیت ابھی باقی ہے۔ میں نے کہا اتنی بڑی عمر ہو جانے کے باوجود بھی باقی ہے؟ فرمایا ہاں، یہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ تو جس شخص کا بھائی اللہ اس کے ماتحت کر دے تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کچھ کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ ایسا کام کرنے کو نہ کہے جو اس پر بھاری ہو، اور اگر ایسا کام کرنے کو کہے تو خود اس کی مدد بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غلام پر تہمت لگائے درحالانکہ وہ اس چیز سے بری ہو جو اس نے تہمت لگائی ہے، تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، اور اگر کھانا کم ہو تو بھی اسے لقمہ دو لقمے دے دے، کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اس کو اچھی طرح تعلیم دے اور اچھی طرح ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے لونڈی غلام کو بندہ اور بندی نہ کہے، کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، بلکہ یوں کہو میرا خادم اور میری خادمہ، اور میرا بچہ اور میری بچی۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے آواز آئی ابو مسعود جان لو۔ میں غصے کی وجہ سے آواز نہ پہچان سکا۔ جب کہنے والا قریب آیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور یوں کہہ رہے تھے ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ آپ کی ہیبت کی وجہ سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو مسعود خوب سمجھ لو کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ آج کے بعد کبھی غلام کو نہ ماروں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام اللہ کی خاطر آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تجھے جلس دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غلام کو بغیر کسی قصور کے حد لگائے یا تماچا مارے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے اپنی بات دہرائی تو بھی آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری بار جب یہی بات پوچھی تو آپ نے فرمایا خادم کو ہر دن میں 70 دفعہ معاف کرو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے دروازے کے پاس ایک حاملہ عورت لائی گئی۔ آپ نے پوچھا غالباً وہ شخص جس کے حصے میں یہ آئی ہے اس سے جمع کرنا چاہتا تھا؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایسی لعنت کروں جو قبر میں اس کے ساتھ داخل ہو، بھلا وہ اس بچے کا کیسے وارث ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں، اور وہ اس بچے کو کیسے غلام بنا سکتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی آزاد آدمی کو غلام بنائے، قیامت کے دن میں خود اس کے خلاف استغاثہ کروں گا۔ جنگ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو مختلف صحابہ کے گھروں میں بانٹ دیا اور ساتھ ہی تاکید فرمائی کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ انہی قیدیوں میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جس انصاری کے گھر میں رکھا گیا تھا وہ خود تو کھجوریں کھاتے تھے لیکن مجھے صبح و شام روٹی کھلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔